اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ حساب و کتاب دے رہا ہوگا، وہ دائیں دیکھ رہا ہوگا، وہ بائیں دیکھ رہا ہوگا، وہ اوپر نیچے دیکھ رہا ہوگا، وہ تھوڑا پشیمان نظر آ رہا ہوگا، وہ شرمندگی کے آنسو بہا رہا ہوگا، اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ کوئی آ جائے اور میری وکالت کے لیے کھڑا ہو جائے، کوئی آ جائے اور میری سفارش کر دے، کوئی آ جائے اور مجھے حساب و کتاب سے میری جان چھڑا دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہوگا، یہ ڈھونڈ رہا ہے اپنے وکیل کو، اس کا وکیل قیامت کے دن کون ہوگا؟ اس کا وکیل قیامت کے دن میرے بھائی قرآن کریم ہوگا، قرآن کریم آئے گا قیامت کے دن، قرآن کریم آئے گا، اس کی وکالت کرے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہو گئے، یا اللہ اس نے مجھے دن کے اندر بھی پڑھا، یا اللہ اس نے مجھے رات کی تاریکی میں بھی پڑھا، یا اللہ اس نے مجھے سیکھا بھی سکھایا بھی، یا اللہ اس نے قرآن کے ساتھ تعلق کو بڑا مضبوط رکھا، مضبوط سے مضبوط تر رکھا، یا اللہ آج یہ پریشان نظر آ رہا ہے، یا اللہ آج یہ گھبرایا ہوا نظر آ رہا ہے، یا اللہ آج یہ نادم بھی نظر آ رہا ہے، یا اللہ تیرے حساب و کتاب کے ڈر سے خوف زدہ ہے، یا اللہ یہ پریشان ہے، اس پہ لرزہ طاری ہے، یا اللہ آج میں قرآن اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی وکالت کرتا ہوں، یا اللہ اس نے مجھے پڑھا پڑھا کے تھکا دیا تھا، اس نے مجھے پڑھ پڑھ کے تھکا دیا تھا، آج یہ تھکا ہوا ہے، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، وکالت کرتا ہوں، یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ سفارش قبول فرما لے۔ یہ قرآن کریم میرے بھائی کل وکالت کے کام بھی آئے گا آپ کے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر، شافی روز جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ مبارک دن اور مبارک مہینہ، بابرکت مہینے کا بابرکت دن ہے، سید الایام ہے، کہ ماہ مبارک میں جمعے کا دن اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بارہا آپ دوستوں کے سامنے گوشِ گدار کی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ، اہمیت اور افادیت اگر کسی وجہ سے ہے تو اس کی وجہ رب کا قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کریم کو رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے، تو جو بھی تم اس ماہ مبارک کی افادیت دیکھتے ہو اور فائدے اٹھاتے ہو، اور ایک نیکی کا ثواب تمہیں 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس ماہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری کلام حمید اور فرقان حمید کا نزول فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات گرہ باندھ لیں کہ اس ماہ میں ہمارا تعلق اور ہماری مصروفیات اگر کسی چیز کے ساتھ سب سے زیادہ ہونی چاہیے تو وہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیجئے اور اچھی طرح اپنے ذہنوں میں راسخ کر لیجئے کہ اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر اس کائنات کی سب سے عظیم شے آج کے دور میں موجود ہے، سب سے عظیم نعمت اگر آج کے دور میں کوئی موجود ہے تو وہ قرآن کریم ہے، وہ فرقان حمید ہے، کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے بہترین چیز اگر آج کے دور میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام قرآن حکیم اور قرآن مجید ہے۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ تعلق کو گہرا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ تمسک کرنے کی انتہائی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن کریم کو ہم نے رمضان المبارک میں نازل کیا، اور رمضان المبارک کی رات شب قدر میں نازل کیا، اور اس شب قدر میں اللہ رب العالمین نے عبادت کرنا 83 سال کی عبادت سے افضل قرار دے دیا ہے۔ لہذا یہ اہمیت، یہ افادیت، مقام اور مرتبہ جو بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ کچھ مستشرقین ہیں، کچھ اللہ کے دشمن ہیں، کچھ اللہ کے دین کے دشمن ہیں،
جو اس قرآن کریم کی ویلیو کو، قرآن کریم کی حیثیت اور مقام اور مرتبے کو کم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسی طرح کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ قرآن کی اہمیت اور افادیت کو کم کر دیا جائے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جتنا وہ اس قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جتنی اس قرآن کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو اتنا ہی اونچا اور مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ اور وہ کس طریقے سے کہ اگر آج سے دور نہیں 20 سے 25 سال پہلے ہمارے بزرگ یہاں موجود ہیں، اگر 20 سے 25 سال پہلے چلے جائیں تو شاید آپ لوگوں کی علم میں ہو، معلوم ہو کہ کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ مسجد میں مصلی سنانے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے ہمیں کوئی حافظ درکار ہے، کوئی حفاظ اگر موجود ہوں تو ہماری مسجد میں آ کے وہ تراویحیں پڑھا لیں۔ حفاظ کو ڈھونڈا کرتے تھے، حافظوں کو ڈھونڈا کرتے تھے، وہ بھی محنت کر رہے ہیں، وہ بھی جد و جہد کر رہے ہیں قرآن کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم کو نازل کرنے والے تو ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اٹھایا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی حیثیت کو تم نیچے کیسے کر سکتے ہو؟ زیادہ دور کی بات نہیں، 20-25 سال پہلے حفاظ کو ڈھونڈا جاتا تھا کہ کوئی حافظ مل جائے اور وہ نماز یہاں پہ تراویح کی امامت کر لے، لیکن آج دور تبدیل ہو گیا ہے کہ آج مسجدیں زیادہ ہیں، مصلی زیادہ ہیں، اور اللہ اکبر جو حفاظ ہیں وہ بھی انتہائی زیادہ ہیں، ان کا بھی مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ حفاظ ایسے بھی ہیں کہ جو ہمیں یہ التماس کرتے ہیں کہ حضرت کوئی مسجد ہو تو ہمیں بتائیے گا، کوئی مصلی ہو تو ہمیں بتائیے گا، ہم نے سنانا ہے، نماز تراویح کی امامت کی کوئی جگہ ہو تو ہمیں بتائیے گا۔ حفاظ آج بے انتہا ہیں، لیکن مساجد جو ہے وہ مصلی سنانے کے لیے کم پڑ چکی ہے، اور حفاظ اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں قرآن کریم سناتے ہیں۔ کہیں ہال میں ہو رہا ہے، کہیں گھر کی چھتوں پر ہو رہی ہے تراویح، کہیں میدانوں میں، کہیں پارکوں میں ہو رہی ہے۔ حفاظ کی تعداد کو اللہ رب العالمین نے بڑھا دیا ہے، دگنا اور چگنا کر دیا ہے، اور جو مساجد ہیں ان کی تعداد یہاں پر اس حوالے سے کم ہو گئی ہے کہ حفاظ بہت زیادہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس ترتیب پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ تو وہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ اور دیکھیے قرآن کریم کا تعلق جس چیز کے ساتھ جڑتا ہے، قرآن کریم کا تمسک جس چیز کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اونچا مقام عطا فرما دیتے ہیں، اس کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کا تعلق جب ماہ رمضان کے ساتھ جڑا تو اللہ رب العالمین نے اس کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا، اس کو تمام کے تمام مہینوں میں فضیلت اور مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ اور جب اسی قرآن کا تعلق کس کے ساتھ جڑا، اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مکے کے ساتھ جڑا، تو اللہ رب العالمین نے اس مکے کو تمام سرزمینوں کا سردار بنا دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ سردار بنایا، بلکہ جس چیز سے اللہ محبت کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کی قسم بھی کھاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قسم کھائی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ رب العالمین کو یہ سرزمین، یہ مکہ، یہ بلد اتنا پسندیدہ ہو گیا ہے، اتنا پسند آ گیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اس کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بھی قسم کھائی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، کہ ہمیں قرآن حکیم کی قسم ہے۔ جس چیز کے ساتھ اللہ رب العالمین کو محبت ہوتی ہے، جس چیز کے ساتھ اللہ رب العالمین کو الفت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی قسم کھاتا ہے۔ اور پھر اس قرآن کریم کا تعلق جب شب قدر کے ساتھ جڑا، طاق رات کے ساتھ جڑا، رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ جڑا، تو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق، اس رات کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اور جس ہستی پر یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ ہستی کتنی عظیم ہستی ہے، وہ ہستی کتنی مقدس ہستی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کا سردار بنا دیا ہے۔ اور پھر جسم کے جس عضو پہ یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ عضو کون سا ہے؟ وہ دل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دل کو سب سے زیادہ منور فرما دیا اور سب سے اعلیٰ اور برتر فرما دیا۔ تو یہ یاد رکھیے، جس دل کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ زندہ ہے، لیکن جس دل کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں جڑا ہوا،
قرآن کے ساتھ شغف اور محبت نہیں ہے، وہ چلتا پھرتا انسان تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو حیاتی نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو اللہ رب العالمین کا مقرب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا دل قرآن کے نور سے منور نہیں ہے۔ وہ چلتا پھرتا انسان تو ہے لیکن در حقیقت میں وہ مردہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑے گا، اور جس چیز کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑے گا، وہ چاہے آپ کی ہستی ہو، چاہے آپ کی بستی ہو، چاہے آپ کا کارخانہ ہو، چاہے آپ کی دکان ہو، چاہے آپ کی اولاد ہو، چاہے آپ کی مسجد ہو، چاہے آپ کا ملک ہو، چاہے آپ کی ریاست ہو، اگر تعلق قرآن کے ساتھ ہے تو اللہ رب العالمین اس تعلق کی بنا پہ ان تمام چیزوں کو مرتبہ عطا فرماتا رہے گا۔ اس لیے اگر مرتبہ چاہیے، عزتیں چاہیے، رتبہ چاہیے، مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، تو قرآن کے ساتھ تعلق کو گہرا کر لو۔ قرآن کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا، اللہ عزتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، ایک شخص ہے کہ جو انجینئرنگ کا علم حاصل کرتا ہے اور انجینئر بن جاتا ہے، اب وہ ساری زندگی ایک ہی علم پہ گزار دیتا ہے، ایک ہی علم اس کے پاس انجینئرنگ کا علم ہے، وہ انجینئر بن گیا اور زندگی بھر وہی رہے گا۔ اگر کسی شخص کا تعلق میڈیکل کی فیلڈ سے ہے تو وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے اور ساری زندگی وہ ایک ہی علم سے وہ بہراور رہے گا اور وہ اسی ایک علم پر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس نے میڈیکل کا علم حاصل کیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئرنگ کا علم حاصل کیا، انجینئر بن گیا، دیگر کسی اور چیز کا علم حاصل کیا، وہ بن گیا۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک عظیم علم بتاتا ہوں، ایک عظیم علم بتاتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ارادہ کرتا ہے اللہ کی وحی کا علم حاصل کرنے کا، اور اللہ کی وحی کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کی وحی کیا ہے؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی وحی کا علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کروں گا، میں اس قرآن کریم کو سنوں گا، پڑھوں گا، سمجھوں گا، تدبر کروں گا اور اس کا علم حاصل کروں گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کو اولین والآخرین پچھلا علم بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ جو گزر چکا اور جو قیامت تک علم آنے والے ہیں، جو ٹیکنالوجی آنے والی ہے، جس کی پیشن گوئیاں قرآن کریم کے موجود ہیں، اللہ رب العالمین تمہیں وہ علم بھی عطا فرما دے گا۔ میڈیکل پڑھ کے صرف ایک علم کی معلومات، انجینئرنگ پڑھ کے صرف ایک علم کی معلومات، لیکن قرآن کریم کا مطالعہ کر کے، قرآن کریم پڑھ کے، اللہ کی وحی کا علم سیکھ کے آپ کو وہ چیزیں بھی پتہ چل گئیں جو گزر چکی ہیں، اور آپ کو وہ چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی کہ جو جدید تحقیق کے اندر ابھی آنے والی ہیں، قرآن نے پہلے ہی اسے بتا دیا ہے۔ تو کیسا پیارا علم ہے، کیسا خوبصورت علم ہے، کیسی پیاری کتاب ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج تم سمجھتے ہو کہ بہترین آدمی وہ ہے جو خوبصورت ہے، آج تم سمجھتے ہو کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے پاس جاہ و جلال ہے، آج تم سمجھتے ہو کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، آج تم سمجھتے ہو کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے پاس اعلیٰ کرسی ہے، اعلیٰ عہدہ ہے، وہ ترقی یافتہ ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ اعلیٰ نہیں ہے، یہ بہترین نہیں ہے، یہ اونچے لوگ نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا فرما دیتا ہے، لیکن سنو بہترین آدمی کون ہے، نامور آدمی کون ہے، اونچے قد کاٹ والا آدمی کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ ہے اعلیٰ، جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے وہ ہے عزتوں والا، جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، وہ ہے اونچے قد کاٹ والا۔ اللہ اکبر۔ معمولی نہ سمجھنا اس شخص کو کہ جس کے پاس اللہ کی وحی کا علم ہے، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، جس کو قرآن سمجھنا آتا ہے، جس کو قرآن پہ غور کرنا آتا ہے، جو قرآن کے علوم سے واقف ہے، جو قرآن کی آیات سے واقف ہے، اس کو معمولی نہ گرداننا، چاہے وہ تمہارے معاشرے کا چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو۔ یہی تو رابطہ ہے، یہی تو تعلق ہے قرآن کے ساتھ کہ چھوٹا بچہ ہے، باپ دادا پیچھے ہیں، ایم این اے ایم پی ایس پیچھے ہیں، دیگر جتنے بڑے عہدے والے سب پیچھے ہیں، لیکن اگر قرآن کا حافظ ہے اور قرآن کا عالم ہے، مصلی امامت پہ کھڑا وہی ہوگا جس کے پاس قرآن کا علم ہے، چاہے وہ 9 سال کا ہو یا 8 سال کا ہو۔
یہ برکت کس چیز کی ہے میرے بھائی؟ قرآن کریم پڑھنے کی ہے۔ یہ رحمتیں کس چیز کی ہیں؟ قرآن کریم سیکھنے کی ہے۔ یہ رتبے کس چیز کے ہیں؟ قرآن کریم پر غور اور تدبر کرنے کے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، لہذا اس قرآن پر غور و تدبر کرو، اس ماہ میں خصوصاً تلاوت کرو اس کی۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں قرآن کا پڑھنے والا، اللہ اکبر! آپ دنیا میں کسی مسئلے میں اگر پھنس جاتے ہیں، عدالت کے چکر لگتے ہیں، وکیل کو ہائر کیا جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ اچھے سے اچھا بڑے سے بڑا وکیل کروں تاکہ میری خلاصی ہو جائے، میرا جان چھوٹ جائے، اس کیس سے میرا معاملہ نمٹ جائے، لیکن ایک وکیل کرنا ہم بھول گئے ہیں، وہ وکیل جو ہمارا آخرت کے دن کام آئے گا، وہ وکیل کے جو روز قیامت کام آئے گا، وہ وکیل جو ہمارا میدان محشر میں کام آئے گا۔ ہم نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا، ہم نے اس سے کوئی تعلق نہیں جوڑا، دنیا کے وکیلوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کے وکیل کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آخرت کی وکالت کے لیے ہمیں کوئی فکر مندی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، روز جزا اور سزا ہوگی، میزان لگا ہوا ہوگا، گناہگار بندہ اللہ کے سامنے ہوگا، اللہ رب العالمین اس سے حساب و کتاب کر رہا ہوگا، اور جب یہ حساب و کتاب شروع ہو جائے نا تو سمجھ لیں کہ بس پھنس گئے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے میں پہلے بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، دعا کیا کریں اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ حساب و کتاب اگر شروع ہو گیا تو سمجھ لیں کہ پھنس گئے، معاملہ کہاں اللہ کے سامنے حساب دے سکیں گے، کہاں اللہ کے سامنے اپنی بات کو ثابت کر سکیں گے ہم گناہگار لوگ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ حساب و کتاب دے رہا ہوگا، وہ دائیں دیکھ رہا ہوگا، وہ بائیں دیکھ رہا ہوگا، وہ اوپر نیچے دیکھ رہا ہوگا، وہ تھوڑا پشیمان نظر آ رہا ہوگا، وہ شرمندگی کے آنسو بہا رہا ہوگا، اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ کوئی آ جائے اور میری وکالت کے لیے کھڑا ہو جائے، کوئی آ جائے اور میری سفارش کر دے، کوئی آ جائے اور مجھے حساب و کتاب سے میری جان چھڑا دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہوگا، یہ ڈھونڈ رہا ہے اپنے وکیل کو۔ اس کا وکیل قیامت کے دن کون ہوگا؟ اس کا وکیل قیامت کے دن میرے بھائی قرآن کریم ہوگا۔ قرآن کریم آئے گا قیامت کے دن، قرآن کریم آئے گا، اس کی وکالت کرے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہو گئے، یا اللہ اس نے مجھے دن کے اندر بھی پڑھا، یا اللہ اس نے مجھے رات کی تاریکی میں بھی پڑھا، یا اللہ اس نے مجھے سیکھا بھی سکھایا بھی، یا اللہ اس نے قرآن کے ساتھ تعلق کو بڑا مضبوط رکھا، مضبوط سے مضبوط تر رکھا، یا اللہ آج یہ پریشان نظر آ رہا ہے، یا اللہ آج یہ گھبرایا ہوا نظر آ رہا ہے، یا اللہ آج یہ نادم بھی نظر آ رہا ہے، یا اللہ تیرے حساب و کتاب کے ڈر سے خوف زدہ ہے، یا اللہ یہ پریشان ہے، اس پہ لرزہ طاری ہے، یا اللہ آج میں قرآن اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی وکالت کرتا ہوں، یا اللہ اس نے مجھے پڑھا کے تھکا دیا تھا، اس نے مجھے پڑھ کے تھکا دیا تھا، آج یہ تھکا ہوا ہے، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، وکالت کرتا ہوں، یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ سفارش قبول فرما لے۔ یہ قرآن کریم میرے بھائی کل وکالت کے کام بھی آئے گا آپ کے۔ آج دنیا میں وکیل کام آ رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے کام بھی آ رہے ہوتے یا نہیں آ رہے ہوتے، لیکن یہ 100% کام آنے والا وکیل ہے، یہ 100% وکالت کا حق ادا کرنے والا قرآن ہے کہ جو کل قیامت کے دن آپ کی وکالت کرے گا اور آپ کو اس حساب و کتاب سے بچا کر اللہ رب العالمین کی رحمت سے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ جوڑیے تعلق قرآن کے ساتھ، مضبوط کیجئے قرآن کے ساتھ تعلق کو، اور آئیے عظمت قرآن کی بات ہو رہی ہے، فضائل قرآن کی بات ہو رہی ہے، تو سن لیجئے کہ جو قرآن کریم کا پڑھنے والا ہے، جو قرآن کریم کا سیکھنے والا ہے، اللہ اکبر، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ صاحب قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن حکم ہوگا، او صاحب قرآن، اللہ اکبر، صاحب قرآن، صاحب کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، صاحب، میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک مثال کے ذریعے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بیٹا اور بیٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ صاحبہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ بیوی کو کہتے ہیں، اور بیوی کون ہوتی ہے؟ جو ہمیشہ ساتھ دینے والی ہوتی ہے، خوشی میں بھی ساتھ دینے والی ہوتی ہے، غم میں بھی ساتھ دینے والی ہوتی ہے، پریشانی میں بھی ساتھ کھڑی ہوتی ہے، مسرت میں بھی ساتھ کھڑی ہوتی ہے، قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے، ہر لمحہ ہر وقت کے ہر چیز کے لیے تیار ہوتی ہے، وہ صاحبہ ہوتی ہے، وہ بیوی ہوتی ہے۔ تو جو صاحب ہوتا ہے
اللہ اکبر، وہ آپ کا ساتھی ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کا تعلق آپ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحب، اپنے صاحب سے اللہ کے نبی نے فرمایا، ساتھ دینے والے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، ہمیشہ ساتھ رہنے والے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو صاحب قرآن کا مطلب کیا ہوا؟ کہ قرآن کریم جس کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ صبح اور شام جڑا رہا ہے، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ دن اور رات جڑا رہا ہے، یہ صاحب قرآن ہے۔ حافظ قرآن الگ ہے، اس کا مقام اور رتبہ اپنی جگہ اونچا ہے، اعلیٰ ہے، اس نے قرآن یاد کر لیا، اس کو قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو گیا، یہ حافظ قرآن ہے۔ صاحب قرآن وہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہے، جس کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن ہے، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ اس کا شغف، اس کا شوق، اس کی محبت صرف اللہ کا کلام ہے، وہیں سے موتی نکالتا رہتا ہے، وہیں سے بکھرے ہوئے موتیوں کو تلاش کرتا رہتا ہے، وہیں سے علم کی جستجو میں لگا رہتا ہے، وہیں سے توحید سیکھتا ہے، وہیں سے رسالت سیکھتا ہے، وہیں سے عقیدہ ختم نبوت سیکھتا ہے، ہر علم حاصل کرتا ہے اللہ کے کلام سے حاصل کرتا ہے، تدبر کرتا ہے اللہ کے کلام پہ کرتا ہے، یہ صاحب قرآن ہے، یہ صاحب قرآن ہے۔ اور صاحب قرآن کی فضیلت یہ ہے، صاحب قرآن کا مرتبہ یہ ہے، صاحب قرآن کی شان یہ ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہے گا، اے میرے بندے، اے صاحب قرآن، اے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنے والے، قرآن کریم پڑھتا جا اور چڑھتا جا، درجات کی بلندی پر پہنچتا جا، اونچے سے اونچا ہوتا چلا جا، اور جہاں پہ تیرا سین ختم ہوگا، جہاں تو والناس کہے گا، وہی تیرا مقام اور وہی تیرا رتبہ اور وہی تیرا درجہ ہوگا۔ غور کرو، ہزاروں آیات پڑھ کے اوپر چڑھ رہا ہے، ہزاروں آیات پڑھ کے ایک ایک آیت کے بدلے میں درجے 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 بلند ہو رہے ہیں، کہاں پہنچ چکا ہوگا؟ ہم ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، جب جہاز کھڑا ہوتا ہے، ٹیک آف کے لیے تیار ہوتا ہے تو زمین نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اوپر فضا میں پہنچتا ہے تو سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی، پھر یوں بھی نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کھڑکیوں سے ایسے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکھی جیسی، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ تو جب صاحب قرآن کے درجات بلند ہوں گے تو اس کو پھر وہ چیزیں کیسی نظر آئیں گی؟ اللہ، وہ تو سب سے اونچا ہوگا، اس کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اور نقطہ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ وہ صاحب قرآن، وہ دیکھے گا نیچے، اس کو وہ سمجھے گا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جو ہے میرے پاس ہے، جو مقام اور رتبہ، جو عزتیں ہیں وہ تو میرے پاس ہیں، نیچے تو کچھ بھی نہیں۔ تو ذرا نقطہ سمجھیے گا، جو عرش پر مستوی اللہ ہے، جو عرش پر مستوی اللہ ہے، اللہ کے سامنے اس دنیا کی حیثیت اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے اس دنیا کی حیثیت، کہ جس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم جائز اور ناجائز کا فرق کھو بیٹھے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحب قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں آخری والناس پڑھے گا، سین تیرا ختم ہوگا، تیرا وہی درجہ ہوگا۔ یہ تجھے مقام اس لیے ملا ہے کہ تیرا تعلق قرآن کے ساتھ گہرا تھا۔ آئیے ایک اور حدیث سن لیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن کریم کو پڑھنے والا ہے، ترتیل سے پڑھنے والا ہے، تجویز سے پڑھنے والا ہے، خوبصورت آواز سے پڑھنے والا ہے، اچھے انداز سے پڑھنے والا ہے، فرمایا کہ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتوں کی فوج ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتوں کی فوج ہوتی ہے۔ اور یہ رحمت کے فرشتے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ کرام بررہ، یہ پاکیزہ صحیفہ، یہ طاہر صحیفہ، یہ کس کے ہاتھوں میں یہ صحیفہ ہوتا ہے؟ کرام بررہ، یہ تو اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے جو ترتیل سے قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے ساتھ ہوں، آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، گھر میں ہوں یا کہیں پر موجود ہوں، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے۔ اور وہ اسید بن حضیر کی حدیث بھی ساتھ ذہن میں لے آئیے، تلاوت کر رہے ہیں، آسمان سے
جو ہے وہ چھتری نما چیز اتر رہی ہے، روشنی اتر رہی ہے، قرآن کو روک دیتے ہیں، تلاوت منقطع کر دیتے ہیں، گھوڑا بدکنے لگتا ہے، بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، پھر اسی طرح کا ہوتا ہے معاملہ، اور جا کر صبح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی تلاوت کر رہا تھا، رات کی تاریکی میں قرآن پڑھ رہا تھا، آسمان سے چھتری نما کوئی روشنی زمین پہ اتر رہی تھی، میرا گھوڑا بدکنے لگا، میرا بچہ سو رہا تھا، میں نے ڈر کی وجہ سے کہیں گھوڑا میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے میں نے قرآن کی تلاوت کو منقطع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسید تم جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، رات کی تاریکی میں قرآن پڑھ رہے تھے، تمہارے تلاوت قرآن کی وجہ سے اللہ کے آسمان کے مقرب فرشتے زمین پہ آ رہے تھے۔ کیوں آ رہے تھے؟ کہ وہ تمہاری تلاوت قرآن سن رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تلاوت قرآن کے لیے، تعظیم کے لیے، تمہاری تکریم کے لیے وہ نیچے اتر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اس طرح قرآن پڑھتا ہے، ترتیل سے قرآن پڑھتا ہے، محبت سے قرآن پڑھتا ہے، تجویز سے قرآن پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر اٹکتا ہے، اللہ اکبر، یہ معجزہ قرآن کا ہی ہے، یہ اعجاز قرآن کا ہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے، اور پھر جب وہ اٹکتا ہے اس اٹکنے پہ بھی اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ پڑھنے کا ثواب بھی ہے۔ اب اگر تو پڑھنے کی کوشش میں اٹک رہا ہے، پڑھنے کی کوشش میں تجھے پریشانی ہو رہی ہے، تو گھبرا رہا ہے، تو ہچے کر کر کے پڑھ رہا ہے، لفظ تیرا غلط نکل رہا ہے، پریشان نہ ہو، اس غلط لفظ پہ بھی اللہ تجھے اجر عطا فرما رہا ہے، اللہ تجھے مقام عطا فرما رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، پڑھتا ہے اس کا اجر تو دوں گا، اٹکتا ہے اس کا بھی دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، اور یہ قرآن کریم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، خلاصہ کلام آج اس مختصر سے خطبہ جمعہ کا یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، قرآن کے ساتھ تعلق کو اتنا گہرا کر لیجئے، اتنا مضبوط کر لیجئے کہ رمضان کے بعد بھی میرا اور آپ کا گزارا قرآن کے بغیر نہ ہو، قرآن کھولے بغیر نہ ہو، قرآن پڑھے بغیر نہ ہو۔ میں خود بھی قرآن کی تعلیم حاصل کروں، اور میں چاہوں، میں ارادہ کروں کہ میری اولادیں بھی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں، نہ صرف ناظرہ پڑھیں بلکہ حافظ بنیں، نہ صرف حافظ بنیں بلکہ قرآن کریم کے عالم بنیں، قرآن پہ غور اور تدبر کرنے والے بنیں، اور قرآن کریم کی دعوت کو اس معاشرے میں پھیلانے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔